أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ لا اکراہ نہیں ہے کوئی جبر، کوئی زور، فی الدین دین کے بارے میں، قد تحقیق کے ساتھ، تبینہ خوب واضح ہو چکی ہے۔ تبینہ کا معنی کیا ہے جی؟ خوب واضح ہو چکی ہے، الرشد بھلائی اور نیکی، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جس نے انکار کیا، بالطاغوت طاغوت کا، شیطان کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، فقد پس تحقیق کے ساتھ، استمسکا اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی کڑا، وثقہ کا معنی کڑا بھی کر سکتے ہیں یا رسی بھی کر سکتے ہیں، بالعروہ، عروہ کہا جاتا ہے دستے کو، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے دستے کو اب وہ کڑے کا ہے یا رسی کا ہے، اس کو اس نے مضبوطی کے ساتھ، استمسکا اس نے پکڑ لیا، لا انفصام لها نہیں ہے اس کے واسطے کوئی ٹوٹنا، یعنی وہ ایسا پکڑ لیا، ایسا دستہ ہے یا ایسا کڑا ہے کہ وہ ٹوٹنا اس کے لیے نہیں ہے، وہ مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ولی ہے، ولی کے معنی دوست بھی کر سکتے ہیں، سرپرست بھی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا ہے، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم ان کو نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت ان کے ساتھی کیا ہیں جی؟ طاغوت ہیں، ان کے ساتھی یہ ایسے لوگ ہیں، یخرجونہم ان کو وہ نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوزخ والے لوگ ہیں جی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الم تر کیا آپ کو معلوم نہیں؟ الی الذین اس شخص کا واقعہ، حاج جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کس کے بارے میں؟ فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان اس لیے جھگڑا کیا، آتاہ اللہ الملک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا، اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی میرا رب وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، قال کہا اس شخص نے، کس نے؟ جس کے ساتھ یہ مقابلہ ہو رہا تھا بات چیت کے اندر، وہ نمرود تھا نا، اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی، فرمایا فإن اللہ یأتی پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی لے آتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق کی طرف سے، فأت بها پس تو لے آ اس سورج کو، من المغرب مغرب کی جانب سے، فبہت الذی پس حیران کر دیا گیا وہ شخص، کفر جو کافر تھا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ذرا غور سے سنیں کہ مدینہ منورہ میں مالی لحاظ سے اور علمی اور سیاسی لحاظ سے بھی یہودیوں کا تسلط تھا، ٹھیک ہے نا، مالی لحاظ سے یہودی بڑے ٹھیک تھے، اور علمی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس وقت مدینہ طیبہ میں یہود ہی کا اثر و رسوخ تھا۔ ابھی تک حضور مکہ میں تھے، آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور مکہ سے پھر ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ حضور کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے وہاں پر اثر و رسوخ کس کا تھا؟ کس کی زیادہ چلتی تھی؟ یہودیوں کی۔ مشرکین کے دو خاندان تھے، چونکہ مشرک لوگ بھی تھے وہاں پر، مشرک کہا جاتا ہے بتوں کی پوجا کرنے والے، جنہوں نے بت رکھے تھے مکہ کے اندر اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تو مشرکین بھی وہاں پر تھے۔ مشرکین کے دو خاندان تھے، ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ یہ دونوں خاندان زمیندار تھے، ان کے زمینیں تھیں، اور
ان کے باغات بھی تھے. یہود کے پاس بھی اسی طرح کافی زمینیں بھی تھیں، ان کے پاس بھی باغات تھے، مگر تجارت میں ان کا یہ غلبہ تھا. وہ لوگ چونکہ غریب تھے، مطلب کہ جو مشرکین تھے ان میں سے کچھ لوگ غریب تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتے تھے. مشرکین میں غریب تھے، غریبوں کے اندر بھی کچھ اس قدر غریب تھے کہ اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کر دی کہ ان کا خرچہ بھی تم برداشت کرو، ان کو تعلیم بھی تم نے دینی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بچے کھاتے پیتے یہودیوں کے پاس تھے، تعلیم ان کے پاس انہوں نے حاصل کی ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور اسلام پھیلا، تو وہ لوگ جن کے بچے یہودیوں کے قبضے میں تھے انہیں فکر ہوئی کہ یہودیوں نے ہمارے بچوں پر یہودیت کا رنگ چڑھا دیا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ چھوٹا تھا، اٹھا کر یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کھلاؤ پلاؤ، پڑھائی کے خرچے وغیرہ آپ برداشت کرو، یا آپ اس کو سنبھال دو، بڑا ہو جائے گا واپس لے لیں گے. تو حضور مدینہ تشریف لے گئے اتنے میں، تو اب یہودیوں کو چونکہ اسلام تو پھیل گیا، اب وہ جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ جو پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، اب انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اب ظاہر سی بات ہے اب یہ مسلمان ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوئے. تو کچھ بچے یہودیوں کے پاس تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو الحسین تھا، ان کے 2 لڑکے عیسائی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، بالغ تھے، تجارت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں پر بڑی سختی کی کہ میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. ان بیٹوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ہونا مسلمان. باپ نے انہیں خاصا زور لگایا، مارا پیٹا، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. چونکہ وہ بڑے ہو چکے تھے تو بڑے ہو کے جو یہودی ہیں تو یہودی بن گئے، عیسائی ہیں تو عیسائی کچھ بن گئے تھے. اسی طرح جب مدینہ طیبہ سے یہود کو جلاوطن کیا گیا، یہودیوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا، اسلام پھیل گیا خیبر کی طرف، تو ان کے پاس جو بچے تھے، پہلے یہ مشرک تھے، مسلمان ہو گئے تھے لوگ، تو بچے تو ان کے یہودیوں کے پاس تھے. یہودیوں کو نکالا جب جا رہا تھا، جو ان کے بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا خاصا زور لگایا بچوں کو روکنے کا، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے نہیں ہیں، ہمیں پالا ان لوگوں نے ہے، یہودیوں نے پالا ہے، بڑا انہوں نے کیا، تعلیم انہوں نے دی ہے، تو ہم انہی کے ہیں، ہم آپ کے نہیں ہیں. بات سمجھا کہ اس لیے بچوں کو پرورش اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. جو بچپن کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، سمجھدار تھے، لیکن یہ کہ اب یہودیوں کا رنگ چڑھا ہوا تھا، انہوں نے ان کی پرورش کی تعلیم دی، تو اب وہ واپس نہیں لوٹ رہے تھے اسلام کی طرف، اگرچہ والدین مسلمان ہو چکے تھے. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، ہم بڑا زور لگاتے ہیں مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے. تبلیغ ہے، ترغیب ہے، دین کی خوبیاں بیان کرو، ان کے عقیدے کی خرابیاں بیان کرو، مگر ڈنڈے کے زور پر کسی کو منوانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تبلیغ کرو، جن کے دل صاف ہوں گے یقیناً وہ حق کو قبول کریں گے. اور جو ضدی ہیں انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی بھی باتیں نہیں مانی، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اور جبر اس لیے نہیں ہے کہ قد تبین الرشد، کہ جو بھلائی ہے وہ تحقیق کے ساتھ بالکل واضح ہو چکی ہے من الغی، گمراہی سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، پیغمبروں کے جو نائبین ہیں ان کے ذریعے سے حق اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر ہے، گمراہی ہے، یہ بدی ہے، اور یعنی نیکی اور جو بدی کی راہ تھی وہ الگ الگ کر کے ان کو بتا دی. بعض لوگ، اور یہ بھی بس مسئلہ سمجھ لیں کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو گیا پھر کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، جس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اس کے کچھ اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، اس کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتا تو 3 دن کے بعد اس کو بندے کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن ابتداء شروع میں آپ کہیں کہ وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، میں جبراً اس کو مسلمان کروں گا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آگے دیکھیں، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اوپر. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کا معنی شیطان کرتے ہیں، اور طاغوت کا معنی جادو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور طاغوت کا معنی ساحر، جادوگر بھی ہو سکتا ہے، جو فال نکالنے والے، یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال کل ما یعبد من دون اللہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو وہ طاغوت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لات، منات، عزا، بتوں کے جو نام ہیں، شیطان ہے، یہ جادو سا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ سارا کا سارا طاغوت ہے. جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا،
فقد استمسك بالعروة الوثقى، بس تحقیق انہوں نے پکڑ لیا مضبوط کڑا یا مضبوط دستہ انہوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا. لا انفصام لها، ایسا کڑا ہے، ایسا مضبوط ہے کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ مضبوط ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے، کفر و شرک سے، برائیوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے، نور نور کی طرف، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور اسلام، نور حق کی طرف بلاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی کیا ہیں جی؟ جو کافر ہیں ان کے ساتھی طاغوت ہے، شیطان. یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نکالتے ہیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. وہ کفر کی تبلیغ کرتے ہیں، عقیدے بگاڑتے ہیں، اخلاق بگاڑتے ہیں وہ لوگ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہاں سے آگے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے الم تر الی الذین سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، وہ اس دور میں ایک قوم تھی عمالقہ. اس وقت ان کا اقتدار تھا نمرود ابن کنعان، یہ اس وقت کا بادشاہ تھا. ملک عراق تھا. جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اس ملک کا دارالخلافہ تھا، ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. وہ اس وقت کے وزیر مذہبی امور تھے، مطلب مذہبی جتنے بھی کام ہوتے تھے اس کے امیر تھے. جس جگہ بت خانہ بنانا ہوتا تھا، یا جہاں کہیں بت رکھنے ہوتے تھے، یا کہیں مجاورہ رکھنے والا ہوتا تھا، تو یہ ان کی ذمہ داری تھی. یعنی یہ محکمہ سارا جو مذہبی معاملات تھے وہ سارے ان کے سپر تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ باپ بت بنانے والوں میں سے ہے اور بیٹا بت گرانے والوں میں سے. وہ بت ساز ہے اور بیٹا بت شکن ہے. باپ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے، اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ الگ مناظرہ ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا. چونکہ والد بت پرست ہے، بتوں کی طرف لگانے والے لوگوں کو بت بنانے والا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، بتوں سے نہیں مانگنا، بتوں کی پوجا نہیں کرنی. مناظرہ تھا والد کے ساتھ بھی، مشکل وقت تھا. بادشاہ بھی اس کے ساتھ بھی مناظرہ تھا، لوگ بھی اس وقت کے ایسے ہی تھے، ان کے ساتھ بھی تھا. تو بہرحال یہاں پر نمرود کے ساتھ جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ یہاں پر مکالمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. الم تر الی الذین، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، الی الذین، اس شخص کا واقعہ، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. جھگڑا کرنے والا نمرود ابن کنعان جس وقت کا بادشاہ تھا. جھگڑا اس بات پر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ بھئی تم رب کو ایک مانو، اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. جملہ معترضہ بیچ میں دیکھیں، ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے اس نے جھگڑا کیا کہ رب تعالیٰ نے اس کو ملک دیا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے تجھے ملک دیا، بادشاہ دیا، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، نہ کہ اس نے کیا کیا، رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا. یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں نا، دو بڑے بڑے 4 بادشاہ گزرے، 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. اور کافر ایک نمرود ابن کنعان تھا، اور دوسرا بخت نصر جو ایرانی تھا، مجوسی تھا، کافر تھا. اور 2 مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین. 16ویں بارے میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا. تو اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. نمرود نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ایک بندہ مجرم تھا، اس کو لایا، پکڑا، اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، ٹھیک ہے. مجرم کو آزاد کر دیا، اور جو مجرم نہیں تھا، ایک آزاد آدمی تھا، باہر گھوم رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. تو اس نے ابراہیم کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، دیکھو میں نے مارا بھی ہے، میں نے زندہ بھی کیا. لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا، اصل مقصد اور تھا، وہ اور معاملات کے اندر مارنا زندہ کرنا ہے. حالانکہ اصل جو مارنا زندہ کرنا ہے وہ فرمایا کہ احیی و امیت، میں ہی مارتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اب بات سمجھ آئی نا، مارنے زندہ کرنے والی بات میں تو ایسے بولتا ہے، تو چل ایسے کر کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو ایسا کر کے فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب کی جانب سے لے کر آ جا، تو میں تمہیں مان لوں گا ہاں واقعی ٹھیک ہے. لیکن وہ اب سورج والا معاملہ تو مشکل تھا نا. یہ دیکھیں فرمایا اگر نمرود یہ کہہ دیتا نا، پہل تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کی سورج کے بارے میں نا، فرمایا کہ اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ میں ہوں جو سورج جو ہے نا صبح صبح نکالتا ہوں یہاں سے اور جو ہے نا رات کو غروب کر دیتا ہوں، تو فرمایا اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے نا کہ میرا رب مغرب سے بھی سورج طلوع کرنے پہ قادر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت سورج مغرب سے طلوع ہو جانا تھا، کیونکہ پیغمبر ہیں اللہ کے، اللہ نے ان کی بات کو سچ کر دکھانا تھا.
لیکن اصل معاملہ ہی ایسے ہوا کہ نمرود نے یہ بات کہی نہیں، یہ تو بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ سورج بہر المغرب کی جانب سے نکلے گا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو فبہت الذی کفر، یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، اب کیا ہوگا، یہ کیا، میں تو نہیں کر سکتا ہوں ایسے، میں تو یہ چاہوں کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع کر دوں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال فبہت الذی کفر جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جو قوم کفر و شرک پر ڈٹی رہتی ہے اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت حاصل کرنی ہے تو ضد ہٹ درمی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی ہدایت اللہ نے نصیب کی ہے، ایمان پڑھا، کلمہ پڑھا، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ کفر شرک اور ضد ہٹ درمی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ صدق اللہ علیہ۔